کبھی باطل یہ اعتراض کرتا ہے کہ تم نور نور تو کہتے ہو مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے. ہم نے کہا تو نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے. ہم جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں. ہم جناب آقا کو بشر بھی مانتے ہیں. نور اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے. ہم بشر اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے. نور بھی مانا قرآن کی وجہ سے, بشر بھی مانا قرآن کی وجہ سے. تو نے کیا مانا ہے؟ کہنے لگا ہم نے نور مانا ہے قرآن کی وجہ سے, ہم نے بشر نہیں مانا. ہم نے کیا کیوں نہیں مانا؟ کہنے لگا پتہ نہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے نور بھی مانا ہے, ہم نے قرآن بھی مانا ہے. نور مانا اس لیے کیونکہ قرآن نے کہا ہے, اور بشر مانا اس لیے کیونکہ قرآن نے کہا ہے. ہم نے نور مانا اس مانا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور تھے. ہم نے نور مانا ہے اس مانا کر کہ جب دنیا کے اندر ظلمتیں پھیلی تھی, ہم نے نور مانا ہے اس مانا کر کے کہ جب دنیا کے اندر کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہی بن کر آئے ہیں, آپ سراج بن کر آئے ہیں, آپ منیر بن کر آئے ہیں. آپ نے کفر کی اندھیریوں کو دور کیا ہے, آپ نے شرک کی اندھیریوں کو دور کیا ہے. تو نے جھوٹ بولا ہے. ارے ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا ہے, میرے خطبے کو ریکارڈ کیا گیا ہوگا. میرے خطبے کے اندر ایک لفظ آیا, میرے خطبے کے اندر ایک لفظ آیا سراجم منیرا. آیا کہ نہیں آیا؟ سراجم منیرا کا یہ لفظ میں اپنے ہر خطبے کے اندر جان بوجھ کر پڑھتا ہوں تاکہ کبھی کوئی باطل اعتراض نہ کر سکے. اور میں اپنے خطبے کے اندر خاتم النبیین کا لفظ جان بوجھ کر پڑھتا ہوں تاکہ یہ اہل بدعت, یہ اہل باطل ہمارے اوپر الزام نہ رکھ سکے کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے. آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اس بات کا بھی الزام رکھ چکے ہیں کہ ہم لوگ ختم نبوت کو نہیں مانتے. تو میں جب خطبہ پڑھتا ہوں تو میری تقریر تو وہی مکمل ہو جاتی ہے, مگر وضاحت کے لیے میں چند باتیں اور بھی پیش کر دیتا ہوں. ہاں, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا ہے, اور اس مانا کر نور مانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور تھے. ہم نے اس مانا کر نور نہیں مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, کیونکہ یہ عقیدہ یہ ابو بکر و عمر کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ عثمان و علی کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ صحابہ و تابعین کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ محدثین و مفسرین کا عقیدہ نہیں ہے. اگر نور مانا بشر نہ مانا, یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ تو ابو لہب اور جہل کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ تو کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے کہ نبی وہ ہو سکتا ہے جو نور تو ہو بشر نہ ہو. ہم نے کہا غلط کہا, نبی وہی ہوگا جو بشر بھی ہو نور بھی ہو. سنو, ہم نے نبی کو بھی نور مانا ہے, ہم نے اسلام کو بھی نور مانا ہے. نبی اس مانا کر نور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں, اور اسلام اس مانا کر نور ہوتا ہے کیونکہ وہ صراط مستقیم کا چراغ ہوتا ہے. ہم نے کب نور نہیں مانا؟ ہاں, البتہ بات اتنی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا ہے تو اہل بدعت کو کھجلی ہوئی ہے. اہل بدعت نے اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم احفظنا منہ, طرح طرح کی دعائیں پڑھتا ہے اور اعتراض کرتا ہے کہ عجیب بات ہے, یہ نبی کو بشر مانتا ہے. مجھے بتلا, تو نے نبی کو بشر مانا, مجھے بتلا کیا کافر بھی بشر ہے؟ ہم نے کہا کافر بھی بشر ہے. اس نے کہا فرعون بھی بشر ہے. ہم نے کہا فرعون بھی بشر ہے. حامان بھی بشر ہے. ہم نے کہا حامان بھی بشر ہے. تو لاہور پڑھنے لگا, کہنے لگا یہ شیطانی کام کرتا ہے, شیطانی بات کرتا ہے, سب کو بشر مان رہا ہے. میں نے تو پہلے ہی بتلا دیا کہ جس کو سوال سمجھنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ باریک باتیں کیا سمجھے, ان کے بس کا نہیں ہے. تیرے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, تیرے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کہنے لگا تو نے سب کو بشر مانا, نبی کی ذات کو بھی بشر مانا اور کفار کو بھی بشر مانا, عام مسلمان کو بھی بشر مانا اور سید الانام کو بھی بشر مانا. تو عجیب انسان ہے. ہم نے کہا ہم نے بشر ضرور مانا مگر ہمارا عقیدہ تجھے معلوم نہیں ہے.
اگر ہمارا عقیدہ معلوم ہوتا تو تجھے ہرگز اعتراض نہ ہوتا۔ سن، میں اپنا عقیدہ کھولنے لگا ہوں، آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی مٹی سے بنے ہیں، کائنات کے تمام انسان مٹی سے بنے ہیں، اور تمام انبیاء یہ بھی مٹی سے بنے ہیں، اور سید الانبیاء یہ بھی مٹی سے بنے ہیں، سید الانبیاء یہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ مگر تیرے علم میں ہونا چاہیے کہ مٹی مٹی میں فرق ہوتا ہے، مٹی مٹی میں فرق یہاں پر بھی ہے۔ عام انسان مٹی سے بنے ہیں اور وہ دنیا والی مٹی ہے، عام انسان دنیا کی مٹی سے بنے ہیں۔ تمام انبیاء جنت کی مٹی سے بنے ہیں، اور سید الانبیاء جنت الفردوس کی مٹی سے بنے ہیں۔ تجھے ہمارا عقیدہ معلوم ہی نہیں ہے۔ عام انسان روئے زمین پر بسنے والا اور ساتوں زمین پر بسنے والا عام انسان بھی مٹی سے بنا ہے، مگر وہ دنیا کی عام مٹی سے بنا ہے۔ تمام انبیاء بھی مٹی سے ہی بنے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی، جب آدم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اور گارے کی شکل میں تھے۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ آدم بھی مٹی سے بنے ہیں؟ اہل باطل، اہل بدعت ذرا کتابوں کو بھی دیکھا کرو، انبیاء مٹی سے بنے ہیں، انبیاء بھی بشر ہیں۔ یہی تو ہماری دلیل ہے۔ تمام انسان مٹی سے بنے ہیں، آپ یاد رکھنا وہ دنیا کی مٹی سے بنے ہیں، اور تمام انبیاء سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تمام انبیاء بھی مٹی سے بنے ہیں، مگر وہ جنت والی مٹی سے بنے ہیں، اور سید الانبیاء بھی مٹی سے بنے ہیں، مگر وہ جنت الفردوس والی مٹی سے بنے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ہم لوگ خوشبو والا عقیدہ کہتے ہیں۔ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ مناسب نام ہے نا؟ یہ خوشبو والا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو بیان کس نے کیا؟ ہمارے اکابر نے، ہمارے اکابر دیوبند نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ 1:05 گھنٹہ تو پورا ہو گیا۔ مفتی صاحب بھی کہیں گے دھوکہ دے رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ میں اب چند باتیں کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے ذہن میں بھی ہے مگر رسائی نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے آپ کے علم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، چھری چلانے لگے۔ بدلے میں اللہ رب العزت نے ایک مینڈا بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ مینڈا دنیا والا نہیں تھا، وہ مینڈا جنت والا تھا۔ اب نبی جنت والے ہیں تو ان کے بدلے میں جو فدیہ اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ بھی جنت والا تھا، کیونکہ دنیا والا فدیہ ان کے شایان شان نہ ہوتا، ان کی ذات کے مطابق نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو مینڈا بھیجا ہے وہ جنت والا بھیجا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کے بدن کی جو مٹی ہے وہ جنت والی ہے۔ ایک اور دلیل سنو، پسینہ سب کو ہوتا ہے، اور پسینہ سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا ہے، مگر ان کا بدن چونکہ جنت والا تھا اس لیے آپ کا پسینہ خوشبو والا تھا۔ اگر مٹی دنیا والی ہوگی تو پسینے کے اندر بو ہوگی، اگر مٹی جنت والی ہوگی تو پسینے کے اندر خوشبو والی ہوگی۔ پسینہ خوشبو والا ہوگا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر رزق کھا لیں گے تو ان کو پچانے کی ضرورت ہوگی، ایک ڈکار آئے گی اور خوشبو والی ڈکار ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن پہلے سے ہی جنت والا تھا، آپ کو پسینہ ہوا ہے وہ پسینہ خوشبو والا تھا۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرماتے تھے، آپ نے قضائے حاجت فرمایا، ایک صحابیہ دیکھنے کے لیے گئی، وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا مگر ان کو مشک کی خوشبو ملی۔ وہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور میں دیکھنے کے لیے گئی تھی مگر وہاں میں نے مشک کی خوشبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی مسئلے کو وضاحت فرما دیا کہ تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور ان کا بدن جس مٹی سے بنا ہے وہ جنت الفردوس والی مٹی ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔